تاریخ اسلام کے اوراق پلٹیں تو ایک ایسا دور سامنے آتا ہے جسے شب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ نبوت کا اعلان کر دیا تھا اور مکہ کی فضا میں توحید کی صدا گونجنے لگی تھی۔ غلام، نوجوان اور حق کے متلاشی لوگ تیزی سے اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ یہی بات طاغوتی سرداروں ابو جہل اور ابو لہب جیسے ظالموں کو سب سے زیادہ کھٹک رہی تھی۔ جب دلیل، طاقت اور سازش سب ناکام ہو گئے تو انہوں نے ظلم کا ایک نیا راستہ اختیار کیا: پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا سماجی بائیکاٹ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ درجنوں خاندان، بوڑھے، بچے، عورتیں، حتیٰ کہ قریش کے معزز بزرگ حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی مکہ سے نکال دیے گئے۔ سوال یہ تھا، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ حضرت ابو طالب کے پاس مکہ کے قریب ایک تنگ پہاڑی درہ تھا جسے شب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ یہی وہ جگہ بنی جہاں اہل ایمان نے 3 سالہ محاصرہ برداشت کیا۔ دن کو جلتی دھوپ، رات کو کاٹتی سردی، فاقے، بھوک، پیاس اور تنہائی، یہ سب تاریخ کے سب سے کٹھن امتحانوں میں سے ایک تھا۔ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا شاید سب سے سخت مرحلہ تھا۔ ان حالات میں قیادت کا بوجھ صرف پیغام پہنچانے تک محدود نہ تھا، بلکہ ٹوٹتے حوصلوں کو جوڑنا، ڈگمگاتے قدموں کو سنبھالنا اور مظلوموں کو امید دینا بھی تھا۔ مشکل وقت میں بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں، ہم تو اس راستے پر آئے ہی نہ تھے، مگر جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے وہ آزمائش میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں۔ اسی کٹھن دور میں ایک اور صدمہ آیا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ علیہ السلام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عظیم ترین سہارا، چند دنوں کے فرق سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسے تاریخ نے عام الحزن کہا، غم کا سال۔ پیغمبر اسلام بظاہر تنہا ہو گئے، مگر اللہ نے اس تنہائی میں ایک ایسا چراغ روشن رکھا جس کی روشنی صدیوں تک پھیل گئی۔ یہاں ہم حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر محض 6 یا 7 سال تھی، مگر شعور، احساس ذمہ داری اور قربانی میں آپ ایک کامل انسان نظر آتی ہیں۔ آپ نے اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف بیٹی کا نہیں بلکہ ایک دل سوز ماں، ایک مشیر اور ایک محافظ کا کردار ادا کیا۔ اسی لیے تاریخ نے آپ کو ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں کا لقب دیا۔ ذرا سوچئے، اتنی کم عمر میں جب بچے اپنے کھیل میں مگن ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ علیہ السلام اپنے والد کے چہرے سے غم کے بادل ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کے زخموں پر مرہم رکھتی ہیں، ان